السلام علیکم ممبرس، نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ زندان زاد فاطمہ نیازی کی قلم سے ماخوذ قسط نمبر 12۔ خاموش اور تشدد زدہ نظر انداز کیا گیا، بھلا دیا گیا۔ میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں غیر ضروری ہوں، میں غیر متعلقہ ہوں۔ تم پلٹتے ہو، تم مڑ کر نہیں دیکھتے، تم رکتے ہو لیکن کچھ نہیں کرتے۔ تم میرے دوست نہیں ہو، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ تم مجھے تڑپتا ہوا دیکھتے ہو لیکن تم میرا درد محسوس نہیں کرتے۔ تم میری سسکیاں سنتے ہو، سارا جہاں میری سسکیاں سنتے ہیں، کیونکہ میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ میں قید میں ہوں، میری ہڈیاں چٹکی ہوئی ہیں۔ وہ برف پر دوزانوں بیٹھا سسک رہا تھا، اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، اس کے لب کانپ رہے تھے، جامنی پڑ چکی تھی، اس کی آنکھوں سے گرم لاوا بہہ کر اس کے گالوں پر جم رہا تھا۔ میں سہم جاتا ہوں جب میرے اپنے مجھے دغا دیتے ہیں، جب مجھے میری جڑیں کمزور کرتے ہیں۔ میں گر جاتا ہوں، میں تھک جاتا ہوں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان کہہ رہا تھا، میں غازی غضنفر اسلام کا بیٹا ہوں۔ میرے پاس اسلحہ نہیں، میرے پاس بارود نہیں، میں انسانیت کا دشمن نہیں ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا، سفید پڑتی ہتھیلیوں میں چہرہ جھکائے وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اس کی چیخیں اس برفیلے جنگل کو ہلا رہی تھی۔ خزان کا یہ گھنا جنگل تاریخ کے دردناک مناظر دیکھ رہا تھا۔ ایک خوبصورت نوجوان کی دردناک چیخیں جنگل کو ہلا رہی تھیں۔ میرے قابو میں نہیں ہے کچھ، وہ پھر ہچکیوں کے درمیان چلایا۔ کچھ فاصلے پر کھڑا عثمان البدر بھی بے آواز رو رہا تھا۔ وہ یہاں اس کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا، لیکن اس وقت وہ الفاظ اس کا سینہ چیر رہے تھے۔ میں قاتل نہیں ہوں، مقتول ہوں، صرف اس لیے کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ میرے نہ کردہ گناہوں کا بار اٹھانا ہے مجھے۔ وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ عثمان نے چند قدم اس کی جانب بڑھائے لیکن رک گیا۔ جانے کتنے سالوں کا بوجھ تھا جو آج وہ جنگل کی نظر کرنے آیا تھا۔ عثمان نے اسے رونے دیا۔ میں قابض نہیں ہوں، مقبوضہ ہوں۔ وہ پھر حلق کے بل چلایا۔ عثمان نے کرب کے مارے آنکھیں میچ لی۔ اسے لگا آج غازی کا دل پھٹ جائے گا۔ میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ وہ پھر چلایا، کتنے ظلم کرو گے، کیا چھینو گے، میرا گھر، میرا خاندان، میرا وطن، ہاں؟ وہ لرزتے لہجے میں کہتا ہنس دیا، دردناک ہنسی۔ عثمان نے سسکتے درخت سے سر ٹکا دیا۔ کیا چھین سکتے ہو اور میرا ایمان؟ وہ سسکا۔ عثمان نے بھی سسکی روکتے آنکھیں صاف کی۔ کیا چھین سکتے ہو تم میرا ایمان؟ تم سب کو تمہاری اصل اوقات نہیں دکھا دی، تم میرا نام بھی غازی نہیں۔ وہ پھر رو دیا تھا۔ تو پھر میں بھی اسلام کا بیٹا نہیں۔ وہ زمین پر سجدہ ریز ہو کر پھر رو دیا تھا۔ اس خون دم جما دینے والی سردی کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا جسم ہچکیوں کی زد میں تھا۔ عثمان وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ جانے کیوں اس پل اس میں غازی کے پاس جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے دیوار کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثر کو لفظوں کی زبان دینا مشکل تھا۔ آنکھوں کی سطح پر سرخ رگیں اس قدر ابری ہوئی تھی جیسے لگتا تھا ابھی پھٹ کر زمین پر آ گرے گی۔ مٹھی میں بند وائرلیس فون پر اس کی گرفت سخت پڑتی جا رہی تھی۔ لب آپس میں پیوستہ تھے، جبڑا بھینچا ہوا تھا۔ دفتن ٹھک کی آواز کے ساتھ وائرلیس فون ٹکڑوں میں ٹوٹ کر فرش پر بکھر گیا، لیکن اس کی نگاہیں یوں ہی دیوار کو تکتی رہیں۔ مائکرو فون میں ارتعاش پیدا ہوا۔ ماسٹر بولو۔ شیر نے ہاتھ میں بچے باقی ٹکڑے بھی چھٹک دیے۔ اس کی ہتھیلی سرخ پڑ رہی تھی۔ میں اندر آ جاؤں؟ نہیں، جب میں تیار ہو جاؤں گا تو تمہیں رنگ کروں گا، وہ بیزاری سے بولا۔ بگ باس بھی ملنا چاہتے ہیں۔ ڈنر کی بات مکمل ہونے سے قبل شیر نے مائکرو فون کان سے نکال کر ایک جانب پٹخ دیا، پھر تیزی سے اپنے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا۔ نوٹیفیکیشن میں میل جنت کی جسے نظر انداز کرتے اس نے عثمان کی میل کھولی۔ ہم ابھی نہیں نکل سکتے، تارستان سے۔ کیا کریں کمانڈر؟ شیر نے سر اٹھاتے پیشانی مسلی اور گہری سانس بھرتے وارڈروب کی جانب بڑھا اور تیزی سے کھول کر نیچے جھکا۔ اندر چمڑے کا سیاہ بیگ تھا، اس میں کئی فون تھے۔ شیر نے ایک وائرلیس نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تقریباً 2 منٹ بعد فون اٹھا لیا گیا۔ سلام کمانڈر۔ حمود، تم کہاں ہو؟
اس نے ٹہلتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ میں کشمیر میں ہوں۔ وہاں کیا کر رہے ہو؟ شیر نے پوچھا۔ رقم لے کر آیا تھا اور ایک خط۔ خط؟ شیر چونکا۔ اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ جی۔ شیر پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ خط کہاں سے لایا، لیکن وہ نہیں پوچھ سکا۔ تاشکند میں ہمارا کوئی آدمی ہے کیا؟ کل ہی تو سفر تاجکستان سے نکلا ہے۔ وہ تاشکند سے آیا تھا۔ اچھا، ماسکو میں؟ شیر نے لب بھیج دیے۔ نہیں، ہمارے لوگ نہیں ہیں وہاں، لیکن… وہ چپ ہو گیا۔ لیکن کیا؟ جلدی کہو۔ پاکستان کے کچھ لوگ ہیں وہاں، اگر کوئی بہت اہم کام ہے تو بتا دیں۔ پاکستان؟ شیر نے زیر لب بڑبڑاتے آنکھیں میچ دیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے پاکستان کے نام پر کچھ ہوا تھا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ وہاں کے لوگوں پر، یا جیسے… کیا سوچ رہے ہیں کمانڈر؟ کیا وہاں کے لوگ مددگار ثابت ہوں گے؟ شیر نے لمبی سانس کھینچتے سوال کیا۔ جی کمانڈر، وہ اپنے لوگ ہیں۔ کوئی اپنا نہیں ہوتا، مجھے نہیں بھروسہ ان لوگوں پر۔ خیر، کوشش کرو۔ میرے 2 لڑکے کزان پھنسے ہوئے ہیں، میں انہیں اس طرف نہیں بھیج سکتا، کہیں وہ کسی کی نظر میں نہ آ جائیں۔ انہیں جلد از جلد کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا ہے۔ لیکن کزان تو ہمارے لیے خطرہ نہیں۔ کزان بھی اب ہمارے لیے خطرہ ہے، یہ بات آگے بھی کہہ دینا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، کون کون ہے وہاں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ غازی ہے اور بدر۔ دیکھو، یہ دونوں ہمارے لیے بہت خاص ہیں، ان کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کی جائے۔ بات کر کے مجھے اطلاع کرو تاکہ میں انہیں خبردار کروں۔ شیر نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں… اچانک سوئٹ کا دروازہ بجنے لگا۔ شیر نے گردن گھما کر کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا اور فون بند کر کے وارڈروب کے اندر رکھے چمڑے کے بیگ میں ڈال دیا اور گیٹ کھولنے باہر آیا۔ سامنے گولڈن فاکس کو دیکھ کر اس نے ہیلو کہا اور پلٹ گیا۔ گولڈن اپنے لانگ کوٹ سے ہاتھ نکالتا اندر آیا۔ شیر خاموش اور سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ گولڈن نے صوفے پر بیٹھتے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھتا ہی چلا گیا۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ گولڈن نے سوال کیا، نرم انداز اور فکرمند چہرہ۔ شیر نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، گہری اندر تک اترتی خاموش نگاہیں۔ وہ کہیں پر خاموش اور بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھتا رہا۔ میں 15-16 سالوں سے تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں گولڈن، شیر نے سنجیدگی سے کہا۔ گولڈن نے چونک کر سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ میں نے تمہیں اربوں ڈالرز کما کر دیے، میرے آنے کے بعد تم نے خود سے کوئی کام نہیں کیا۔ صاف کوئی کا مظاہرہ کروں تو ہڈ حرام ہو گئے ہو تم۔ کہیں تم یہ تو نہیں سوچتے کہ میں سچ میں تمہارا بیٹا بن گیا ہوں، یا تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنوں گا؟ وہ کتنی صاف گوئی سے اس کے سامنے کھڑا سوال کر رہا تھا۔ گولڈن کی آنکھوں میں مسکراہٹ اتر آئی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، میں بھی تم پر نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ تم جنرل ڈائریکٹر ہو، معاملات پر نظر رکھتے ہو، لیکن میں جانتا ہوں تمہیں یقین ہے کہ میں کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں دے سکتا ہوں۔ گولڈن اس کی بات پر مسکرایا۔ مزید، میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ تم سے مجھے کوئی مانوسیت محسوس ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا، لیکن تم سوچتے ہو کہ تم نے یہ ساری دولت اور طاقت مجھے دی ہے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ نہیں، میں نہیں ہوں۔ گولڈن کے نرم اور مسکراتے تاثر سنجیدہ ہوئے۔ کیونکہ تمہارے ساتھ رہنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا، میری خواہش کے بغیر تم مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ میں نے تمہیں آج سے 15 سال قبل کہا تھا کہ تمہارے پاس صرف دولت ہے، اور اگر میں چاہوں تو تم جتنی دولت کچھ دن میں ہی جمع کر لوں۔ میں نے ایسا کیا، اور آج بھی میں اپنی اس بات پر قائم ہوں۔ اسے میرا بچپن یا نادانی کا غرور مت سمجھ لینا۔ شیر کا لہجہ اجنبیت سے بھرپور تھا۔ گولڈن سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے مجھے 3 سال تک یہودیت پڑھائی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے مذہب میں دلچسپی رکھتا ہوں یا اس پر یقین رکھتا ہوں۔ نہیں، میں نہیں رکھتا، یہ بات میں تم سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن میں تم سے بار بار کہوں گا تاکہ تم بھول نہ جاؤ۔ شیر پلنگ پر جا بیٹھا۔ تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ گولڈن کا سوال بے ساختہ تھا۔ تاکہ تم ذہنی فضول کا شکار نہ ہو جاؤ میرے حوالے سے۔ وہ اٹھ گیا اور قریب رکھا کوٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ گولڈن خاموش رہا۔ شیر کا رخ باہر کی جانب تھا۔ میری بیٹی خوش ہے، آج کے دن اس کا خیال رکھنا، گولڈن نے کہا۔ شیر نے رک کر گولڈن کی جانب دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ گولڈن کے چہرے پر مسکراہٹ اتری تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا آج کے دن وہ اس کا خیال رکھے گا۔ وہ کسی حد تک تو اسے سمجھ ہی گیا تھا، لیکن اس کا انداز اور باتیں… کیا غلطی ہوئی تھی اس سے؟ اس نے اپنی حالی سرگرمیوں کا سوچنے لگا۔ دفتر میں اس کی نگاہ سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر پڑی۔ وہ 2 تھے، ایک سیاہ
اور ایک سفید۔ گولڈن نے گیٹ کی جانب دیکھا اور جگہ سے اٹھ کر لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا۔ سفید لیپ ٹاپ کھولتے اسکرین کھل گئی۔ سامنے کئی فائلیں تھیں۔ گولڈن نے سرسری نگاہ ڈالتے سر جھٹک کر بند کر دیا۔ وہ کافی ساری فائلیں کاروباری تھیں۔ اب کہ اس نے سیاہ لیپ ٹاپ اٹھایا۔ لیپ ٹاپ کھلتے ہی پیڈ کی روشنی کی زرد شعاعیں نکلنے لگی۔ اسکرین سیاہ پڑ گئی تھی۔ گولڈن نے اسے کھولنے کی کوشش کی۔ پاسورڈ لکھنے کا فیچر ظاہر نہ ہوا، لیکن سامنے ایک وال پیپر تھا۔ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ شاید کسی وادی کا منظر تھا۔ وادی چیری بلاسم کی درختوں سے لدی ہوئی تھی۔ اسکرین کے ایک طرف نیچے ایک سطر تھی جسے گولڈن نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ I have a scared dream. Scared؟ گولڈن بڑبڑایا اور اسکرین بند کر دی۔ وہ جان گیا اس لیپ ٹاپ کو وہ کھول نہیں پائے گا۔ وہ کبھی اسے کھول نہیں پایا تھا۔ یہ وہی لیپ ٹاپ تھا جو اس نے پہلی دفعہ ملنے پر شیر کو دیا تھا۔ ان سالوں میں اس لیپ ٹاپ کو وقتاً فوقتاً کھول کر شیر مختلف مشینوں اور آئی سیز کو اپنی بنائی گئی سیز کے ساتھ تبدیل کیا کرتا تھا۔ گولڈن نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ اس لیپ ٹاپ کو کبھی ہیک نہیں کر پایا تھا، اور وہ اس لیپ ٹاپ کی آئی پیڈ ایڈریس پر کبھی ایکسس نہیں حاصل کر پایا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے اس لیپ ٹاپ کو کھولنا چاہتا تھا، لیکن وہ متجسس تھا۔ اس نے شیر کو کئی بار اس لیپ ٹاپ کو مارکیٹ میں لانچ کرنے کا مشورہ دیا۔ گولڈن چاہتا تھا کہ اگر وہ ایسے لیپ ٹاپ لانچ کریں گے تو دیگر شعبوں کی طرح ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی GFSR کا راج ہوگا، لیکن شیر نہیں مانا۔ جانے کب کیسے شیر نے اپنی صلاحیتوں کو قابو کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ 15 سال پہلے کی طرح اپنی خوبیوں کو بیان نہیں کرتا تھا، جبکہ گولڈن چاہتا تھا وہ بیان کرے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ان گزرے سالوں میں اس نے کیا مزید سیکھ لیا، اس کی صلاحیتوں میں کس قدر اضافہ ہوا، لیکن ایسا ابھی تک ممکن نہ ہو سکا تھا۔ شیر کو ساتھ رکھنے کے فیصلے پر وہ کبھی نہیں پچھتایا تھا، لیکن ایک خلش تھی دل میں۔ وہ جانتا تھا اس کے پاس موجود 80% دولت شیر کی بدولت آئی ہے۔ اس کے باوجود کہ شیر آج اس سے زیادہ کا مالک تھا، وہ کبھی نہیں پچھتایا۔ 7 خطوں میں پھیلا کاروبار شیر کے نام سے چلتا تھا۔ اسے کوئی افسوس نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ایک خلش تھی کہ وہ اسے کبھی اپنے مطابق چلا نہیں پایا۔ گو کہ وہ اپنے طریقے اور اصول پر رہتے بھی آج تک اس کے لیے مصیبت نہیں بنا تھا، لیکن وہ جو خواہش اس نے کی تھی اسے اپنا بنانے کی، اپنے طرز پر چلانے کی، وہ کبھی پوری نہیں ہوئی تھی، شاید نہ کبھی ہو سکتی تھی۔ کمانڈر، مجھے ایکسس مل گیا۔ توبہ کی پرجوش آواز پر حاشر سمیت وہ تینوں بھی اس جانب لپکے۔ کیا تم برج الخلیفہ کے سیکیورٹی سسٹم میں داخل ہو گئی؟ واقعی؟ کیا اتنا ہلکا سسٹم ہے اس کا؟ اریم حیران ہو رہا تھا۔ اس کا سسٹم ہلکا نہیں ہے، میری قابلیت بھاری ہے، وہ فخریہ انداز میں بولی۔ کمال کر دیا، حنین نے ستائشی انداز میں کہا، جبکہ حاشر پر نظریں جمائے اسکرین پر تیزی سے اس کی کی پیڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کی ساری توجہ اس جانب تھی۔ توبہ دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آئی اور الجھی نگاہوں سے حاشر کی جانب دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ کچھ منٹس بعد وہ گہری سانس لیتے پیچھے ہوا۔ مجھے یہ لسٹ مل گئی ہے مہمانوں کی، لیکن یہ سیکیورٹی پلان آفٹر پارٹی کے لیے اتنا ہائی الرٹ ہے جیسے کوئی بہت خاص شخصیت شرکت کرنے والی ہے۔ منان نے کہا، کیا مطلب؟ کیا ایونٹ اور آفٹر پارٹی کے مہمان مختلف ہیں؟ توبہ نے سوال کیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن آفٹر پارٹی میں ہم کیسے داخل ہوں گے؟ میں نے وہاں جانا کا بندوبست کر لیا ہے۔ منان، دیکھ کر بتاؤ کہ کیا صاحبہ صوفیہ دونوں تقاریب میں آ رہی ہیں؟ ہاں کمانڈر، اس کا ہمارے پاس ایک ہائی پروفائل ہے۔ کیا یہ بھی ہمارے خاص ٹارگٹس میں سے ایک ہے؟ ہاں جی، ہاں، GFSR کے بعد ہمارا سب سے خاص ٹارگٹ یہی ہے۔ ہاشم کی آنکھیں یکدم سرخ پڑی۔ توبہ نے اس کے لہجے کی تبدیلی پر اسے چونک کر دیکھا۔ اس کا جبڑا بھینچا ہوا تھا، کان کی لوئیں سرخ پڑی تھی۔ توبہ یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ ہاشم نے خود پر اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا اور اس کے برابر سے اٹھ گیا۔ توبہ کی نگاہوں کا ارتکاز ٹوٹا تو اس کی پہلی نظر اسکرین پر پڑی۔ صفحہ سرخ سطروں سے پر تھا۔ اسکرین پر بڑا سا وارننگ لکھا آ رہا تھا۔ اوہ، یہ کیسے؟ کمانڈر، ایکسس ختم کیسے ہوا؟ میں نے 3 گھنٹے لگائے تھے، یہ کیسے ہوا؟ وہ یکدم گھبرا سی گئی۔ منان اور اریب نے الجھ کر توبہ کی بھوکھلاہٹ دیکھی، پھر اسکرین پر جھکے۔ فکر مت کریں، میں نے مستقل بنیادوں پر اس سسٹم میں وائرس ڈال دیا ہے جو ہمارے ایجنٹ کے طور پر اس سسٹم میں رہے گا۔ کیا آپ وائرس بنا سکتے ہیں؟ توبہ یکدم حیرت سے چلا اٹھی۔ اس کی آواز کپ کپائی تھی، بے یقینی اور حیرت سے۔ منان، حنین،
اور اریب کا منہ بھی حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وائرس ہر سسٹم میں پہلے سے ہی موجود رہتے ہیں، جیسے کہ ہماری باڈی میں، لیکن وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں بنتے۔ بالکل اسی طرح، لیکن باہر سے ہمارے جسم میں کوئی وائرس آ جائے تو یہ ہمارے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، باہر سے آئے وائرس سے لڑتے ہیں۔ کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں لیکن ہمارے جسم کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کارگر ہی ثابت ہوں گے۔ یہ وائرس بھی ایسے ہی کام کرے گا، ان کے سسٹم میں رہے گا، لیکن ان کے سسٹم کے باقی وائرسز کی طرح کام کرے گا۔ لیکن کیونکہ اسے ہم نے بھیجا ہے تو ہم جب چاہیں اس سے کام لے سکتے ہیں۔ اگر آسان الفاظ میں کہوں تو ان کے سسٹم میں ہمارا جاسوس ہے ایک۔ وہ نرم اور دھیمے لہجے میں سمجھا رہا تھا، تو باقی آنکھیں اور منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ کیا آپ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں؟ اریب نے سوال کیا۔ نہیں، میں آئی ٹی انوینٹر ہوں، پاکستان نیشنل آئی ٹی بورڈ کا اسپیشل ایڈوائزر۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ لیکن ڈیڈ نے تو کہا تھا آپ نیوکلیئر انجینئر ہیں، جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ طوبا یکدم خاموش اور شرمندگی سے لب دانتوں میں دبا رکھا تھا۔ اس کا چہرہ یکدم سرخ پڑا۔ حاشر نے ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈال کر سر جھٹکا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے تو کچھ اور سنا تھا۔ منان الجھا ہوا بولا۔ کیا سنا تھا تم نے؟ طوبا، حنین اور اریب یک زبان ہوتے منان کی جانب لپکے۔ منان نے ان کے چیخنے پر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجنسی میں ڈیڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہمارے کمانڈر؟ طوبا یکدم چلائی۔ اوئے آرام سے، تم کتنا چلاتی ہو؟ اریب نے اسے جھڑکا۔ آئی کینٹ بریتھ۔ ہما گہرے گہرے سانس لیتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں نے بھی کچھ سنا تھا۔ اریب نے کان کھجاتے ان کی جانب دیکھا۔ تم نے کہا کیا سنا تھا؟ یہی کہ کمانڈر برین ڈیڈ سروائیور ہیں۔ آپریشن در کفر میں انہیں دماغ میں گولی لگی تھی، جن کے بعد گورنمنٹ نے انہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ کے لیے باہر منتقل کر دیا۔ اس آپریشن میں ان کے بچنے کے چانسز 1% بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد نیٹ جیو سے ان کے لیے اسپیشل سروائیول ڈاکومنٹری کی آفر آئی تھی، جو انہوں نے ریجیکٹ کر دی۔ طوبا نم آنکھوں سے اریب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں بھی ایک بات ایسی جانتا ہوں جو تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ حنین نے بھی زبان کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ایسی کیا بات ہے؟ منان متجسس ہوا۔ اریب ہی ان کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ طوبا اریب کی بتائی گئی باتوں میں ہی کھوئی رہی۔ کتنی تکالیف سہی ہیں انہوں نے، وہ دل ہی دل میں دکھ سے بڑبڑائی۔ میں رونا چاہتی ہوں، لیکن یہ سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ وہ آنکھیں رگڑتے بڑبڑائی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرے سے کافی دیر بعد باہر نکلی تھی۔ لیونگ روم کے صوفوں پر وہ چاروں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ حاشر کے قریب ہی ایک بیگ رکھا تھا، بھورے لیدر کا چھوٹا سا بیگ تھا۔ حاشر کے بال پہلے کی نسبت تھوڑے بڑھ گئے تھے۔ اس کی شیو بھی بڑی ہوئی تھی۔ پیشانی پر گرے بال جو ذرا سے گیلے دکھائی دے رہے تھے، ذہانت سے چمکتی سیاہ گہری آنکھیں اس پر مسکرا رہی تھیں۔ وہ ان تینوں سے کافی حد تک بے تکلف ہو چکا تھا۔ کسی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ طوبا بھی دھیرے انداز میں مسکرائی۔ ان کی مسکراہٹ مختلف ہے۔ ان کے چہرے پر یہ مسکراہٹ ایک عجیب سا احساس دلاتی ہے، منفی سا عکس، لیکن اس کے باوجود ان کا مسکرانا اچھا لگتا ہے۔ انوسینٹ فیس ود ڈیولش اسمائل۔ وہ آہستگی سے بڑبڑائی اور دوبارہ اندر کی جانب بڑھی۔ وہ کل ہی اس کے لیے وہ مفلر لے کر آئی تھی، ہلکا بھورا مفلر۔ وہ اکثر راتوں کو دیر سے واپس آتا تھا۔ طوبا کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ ریگستانی علاقوں کے قریب جاتا ہے، تبھی واپسی پر اس کے جوتے اور کپڑے گرد سے اٹے ہوتے تھے۔ اندر سے مفلر لیے وہ لیونگ روم میں آئی۔ آپ جا رہے ہیں؟ جی، میں نے حنین کو کام سمجھا دیا ہے، محتاط رہیں گے سب، خیال رکھیں گے سب اپنا۔ اس نے چاروں کی جانب دیکھتے اپنا بیگ اٹھایا۔ ان سب نے اسبات میں گردن ہلائی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ طوبا نے بے اختیار مفلر پیچھے چھپایا۔ طوبا اسے دیکھتی رہی۔ وہ اللہ حافظ کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ طوبا منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتی رہی، پھر باہر کی جانب بڑھی۔ اریب نے اس کی پشت کو دیکھا تھا، پھر مسکراہٹ دباتا حنین اور منان کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ گیٹ تک پہنچا ہی تھا جب اسے آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ رک کر پلٹا اور سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ طوبا نے اپنا مفلر والا ہاتھ آگے کیا۔ حاشر نے اس کے ہاتھ میں پکڑا مفلر دیکھا۔ یہ آپ کے لیے ہے، طوبا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا پسندیدہ رنگ جامنی نہیں تھا؟ ویسے بہت شکریہ۔ حاشر نے نرمی سے کہتے مفلر اس کے ہاتھ سے لے کر اپنی گردن کے گرد لپیٹ لیا۔ طوبا بے اختیار مسکرائی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ حاشر نے جھک کر جوتے پہننے لگا۔ طوبا اسے دیکھتی رہی، نرم اور چمکتی نگاہوں سے۔ اس نے جوتے پہنتے گیٹ کھولا۔ کمانڈر، طوبا نے اسے پکارا۔
हाशिर ने गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा। अपना ख्याल रखिएगा, वो आहिस्तगी से बोली। हाशिर ने इस बात में गर्दन हिलाई और बाहर निकलकर गेट बंद कर दिया। तूबा ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए पलट गई। वो दुबई में बुर्ज खलीफा से चंद मील दूर खड़ा था। उसकी निगाहें बुर्ज खलीफा पर थीं। वो स्याह टेक्सटीडो में मलबूस था। बाल जदीद अंदाज में बने थे। हाथ में स्याह चमड़े के दस्ताने, जिस पर कलाई की जानिब पतली सी बेल्ट थी। उसके अंदरूनी शर्ट के दो ऊपरी बटन खुले हुए थे। उसने टाई भी नहीं बांधी थी, लेकिन इसके बावजूद इसका अंदाज अजीब नहीं लग रहा था। वह सांस रोक लेने की हद तक वजीह दिखाई दे रहा था। अमूमन वो ऐसी वज़ा-क़ता इख्तियार नहीं करता था, इसलिए उसे टाई बाँधना और ऊपर के बटन बंद करना अजीब उलझन में मुब्तला करता था। उसके करीब ही स्याह रेंज रोवर खड़ी थी। कुछ फासले पर एक शख्स ड्राइवर की वर्दी पहने खड़ा था। दफ़्तरन उसकी जेब में रखा फ़ोन बजने लगा। हाँ, स्टाइलिस्ट बता रही कि तूने उसकी नहीं सुनी? आदत नहीं है मुझे टाई की, वैसे मैं इतना अजीब नहीं लग रहा। हाशिर ने कनपटी को चाहते कहा। वाह! टैक्सीडो के बटन खुले, टाई भी नहीं। कोई नहीं, लोग समझेंगे फैशन है नया। देख, तूने बस एक विजिट का कहकर मेरी प्रोफाइल ली है। लड़के, देख, खबरदार, अगर मेरी साख को कोई नुकसान पहुंचाया और अब तुझे मेरी भी मदद करनी है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं वादा खिलाफी नहीं करता, हाशिर ने कहा। जानता हूं मैं। नाम याद है ना मेरा? एलिस पीटर। मैं कुछ भूलता हूँ, हाशिर ने चिढ़कर कहा। नहीं भई, मैं ही भूल जाता हूँ कि तू गैर इंसानी मखलूक है। कसम से अल्लाह का पसंदीदा इंसान है तू। एक हम आम इंसान है जिन्हें हर चीज़ के लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है। वो कुछ और भी कह रहा था लेकिन हाशिर का दिल रुक गया। उसके पहले जुमलों में ही इसका दिल रुक गया था। साकत व जामद। फैशन शो शुरू होने में चंद मिनट बाकी थे। वो वसी जगह थी। बेहद रोशन हाल था जिसकी वसत में खूबसूरत रैंप की तैयारी की गई थी। आसपास सफ़ेद रंग के सोफे और मेज़ें थीं। मेज़ों पर नीले फूल थे। वहाँ मौजूद तमाम लोग ही दुनिया की बड़ी-बड़ी ब्रांड से ताल्लुक़ रखते थे। कीमती मलबूसात और जदीद किस्म के फ़ैशन को अपनाए। हर कोई अपने आप में एक अलग माहौल पैदा कर रहा था। हेज़ल भी सामने की जानिब सोफ़े पर बैठी थी। क्रीम कलर के चमड़े से बहुत मुशाबत रखते कपड़े का हाई नेक, कॉलर वाला तवील गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों वाला खूबसूरत नेकलेस था। कानों में खूबसूरत आवेज़ी, खूबसूरती से किया गया मेकअप। वो पूरे माहौल पर छाई हुई थी। चेहरे पर मगरूर सा तासुर सजाए वो अपनी जगह पर टेक लगाए बैठी थी। करीब ही इसकी पर्सनल असिस्टेंट रेचल बैठी थी। कुछ फासले पर कुछ गार्ड्स और उसका साथी स्टाफ मौजूद था। बाएं जानब से दूसरी रो में हाशिर बैठा था। वो इस माहौल का ना होते हुए भी इस कदर पुरसकून और बेनियाजी से बैठा था जैसे उसे सालों से इसकी आदत हो। टांग पर टांग चढ़ाए, आंखों पर स्याह चश्मा लगाए वो पूरी तरह से इस माहौल का हिस्सा लग रहा था। इसकी निगाहें आसपास से एहतियात से गर्दिश कर रही थीं। कुछ देर गुजरने के बाद उसने अपना सर झुका लिया। कसम से, अल्लाह का पसंदीदा इंसान है तू। एक हम आम इंसान है जिन्हें हर चीज़ के लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है। हुज़ैफ़ा की आवाज़ ने उसकी समात पर दस्तक की। वो सर झटक कर हल्का सा हंस दिया। ये जुमला कितना आसान था ना हुज़ैफ़ा के लिए। कितना आसान होता है कह देना कि तुम खुश नसीब हो। तुम्हें सब आसानी से मिल जाता है। ये आसानी और खुशनसीबी बाज़ औक़ात कितनी महँगी पड़ती है। काश ये कहने वाले जान सकते। इस खुशबख्ती की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। काश खुद को आम कहने वाले लोग ये समझ पाएँ। काश हमें ख़ास समझने वाले हमारे अंदर झाँक कर देखें कि इस खुशबख्ती के दिए ज़ख्म कितने गहरे होते हैं। हेज़ल जो किसी काम के लिए अपनी जगह से उठी थी, अपना गाउन दुरुस्त करने ज़रा-सा झुकी। जो ही उसने गर्दन उठाई, उसकी निगाह सीधी सामने जाकर रुकी। एक पल को वो बुरी तरह चौंकी, आँखें सुकेड़ कर गौर करना चाहा। एबनॉर्मल क्रिएचर। मैडम इस तरफ। रेचल ने उसकी तवज्जो भटकी देखकर उसे खबरदार किया, लेकिन वो यूं ही सामने देखती रही। शेर यहाँ क्या कर रहा है, वो भी बगैर मास्क के? वो बड़बड़ाई। बड़बड़ाहट कदरे ऊंची थी। रेचल ने उसकी निगाहों का ताक़ुब किया था। हाशिर ने खुद पर हेज़ल की हैरतज़दा निगाहें महसूस की तो वो कदरे चौंका और अगले ही पल उसे नज़रअंदाज करता वहां से उठकर मुखालिफ सिमत की जानिब बढ़ गया। हेज़ल उलझन ज़दा सी दाएं जानब बढ़ गई। वो स्याह रंग का शीशे का एक बड़ा गेट था जिसके एंट्रेंस पर फिंगरप्रिंट सेंसर था। वो काफ़ी देर आसपास घूमकर यहाँ आया था। उसे यकीन था तकरीब का आगाज़ हो चुका होगा। इसके बाल हनूज उसी तरह बने थे। चश्मा चश्मा उसने निकालकर शर्ट के बीच लटका दिया था। फिंगरप्रिंट सेंसर को देखते उसने अपने कोट की जेब से हुज़ैफ़ा के नकली फिंगरप्रिंट्स निकालकर सेंसर पर लगाए।
उसे लगाते वो दानिस्ता तौर पर थोड़ा करीब हुआ था ताकि नजरों में ना आ सके। क्लिक की आवाज के साथ ही ग्लास डोर खुला था। उसने सर झुकाया और अंदर दाखिल हो गया। हाल नहीं में अंधेरे में डूबा हुआ था। फिजा में शराब और मुख्तलिफ किस्म की महक फैली हुई थी। नीली रोशनियां हल्की थीं जो हाल को पूरी तरह रोशन करने में कामयाब नहीं हो रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ और आसपास एक सरसरी निगाह डाली। उसे माहौल का मुशाहिदा करने में एक सेकंड से भी कम वक्त लगा। वो एक तवील मेज के करीब से गुजरता जूस का गिलास उठाता सतून की आड़ में टेक लगाकर जूस पीने लगा। शेर हाल के दूसरे हिस्से में खड़ा था। उसने मैरून शर्ट पर सफ़ेद कोट पहन रखा था जो कि इसके कसरती जिस्म पर खूब जच रहा था। जदीद अंदाज में बने बाल जिसमें एक लट पेशानी पर गिरी थी। मैरून रंग का मास्क उसके चेहरे पर था जिसके एक तरफ एस आर कंधा हुआ था। उसकी आंखें स्याह नहीं दिखाई दे रही थी। उसने हल्के सुनहरी लेंस डाल रखे थे। वो वहां मौजूद तमाम लोगों में दराज कर था। हेजल भी उसके करीब ही उसका बाजू थामे खड़ी थी। अब कि इसका लिबास तब्दील था। मैरून और सफ़ेद रंग की मैक्सी जो आगे से घुटनों से काफ़ी ऊंची और पुष्ट से फर्श पर गिरी थी। पिछला हिस्सा मैरून था जिस पर सफ़ेद मोती लगे हुए थे। आस्तीन सिरे से मौजूद ही नहीं थी। गला भी कदरे गहरा था। सब सुनहरे और चांदी रंग के बालों का इम्तजाज था जिन्हें उसने ऊंची पोनी में कैद कर रखा था। सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर गहरे रंग की लिपस्टिक ने उसके हुस्न को क़यामत ख़ईस बना दिया था। उसके रूसी हुस्न से नज़रें हटाना नामुमकिन था। वो वहाँ मौजूद तमाम निगाहों का मरकज़ थे। आज की रात सिर्फ हमारी है। देखो, सब किस कदर शौक से हमारी तरफ देख रहे हैं। हेज़ल की आवाज़ में पुरजोशी के साथ अजीब सी खनक थी, लेकिन शेर इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। उसकी निगाह सतून के दूसरी जानिब मेज़ के करीब खड़े दराज़ कद और भारी जिसामत के उस शख्स पर थी। उसने पल भर को निगाहें घुमाकर हाल में किसी और को तलाशा और फिर वजूद के गिर्द उसकी निगाहें आकर रुकी। वो खूबसूरत औरत कौन है हेज़ल? शेर ने बमुश्किल लहजे में काबू किया था। उसकी धड़कन तेज थी। साथ ही उसने सतून की आड़ में खड़े उस शख्स की जानिब देखा। तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए ना शेर, हेज़ल ने तुनक कर कहा। अच्छे पार्टनर की तरह बिहेव करो। मेरे सामने बच्ची क्यों बन जाती हो? शेर ने तुनक कर कहा। इसका अंदाज सरगोशी जैसा था। जैसे कि तुम मुझे करते हो बच्ची की तरह ट्रीट। हेजल का लहजा और अंदाज को सीधा था लेकिन चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। शेर की निगाह हनूस से तोन की आड़ में खड़े उस शख्स पर थी। जाने कि उसकी लंबी गर्दन उसे उस रात की याद दिला रही थी जब वो अपने जैसे एक इंसान से मिला था। उसे वो मुलाकात याद आई। वो पल भर को पुरजोश सा हुआ था। मैं तुम्हें लोगों से मिलवाना चाहती हूँ। हेजल ने इसका बाजू हिलाते उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। शेर ने जवाब दिए बगैर सामने खड़ी उस औरत को देखा जो इसी जानिब देख रही थी। हेज़ल, वो औरत, मेरा उससे तारुफ करवाओ। शेर ने फिर हेज़ल की जानिब देखा। हेज़ल चौंकी, फिर उलझकर सामने देखा। वो औरत इसी जानिब मुतवज्जो थी। हेज़ल ने गुस्से से शेर की तरफ देखा। क्या तुम यहाँ औरतें देखने आए हो? जैसा कि तुम जानती हो, हसीन औरतें मेरी कमजोरी हैं। शेर ने उसकी जानिब देखा। उसकी आंखें शरारत से मुस्कुरा रही थीं। हेज़ल ने उसकी पसली में कोहनी रसीद की जिसका इस पर कोई असर न हुआ। दफातन दरवाज़ा एक तरफ हुआ और अमश अंदर दाखिल हुआ। ये ज़लील शख्स यहाँ क्या कर रहा है? कम ऑन, रिलैक्स, रिलैक्स रहना। हेज़ल ने इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। वो इसी तरह सतून की आड़ में जूस लिए खड़ा था जब इसकी निगाह अंदर दाखिल होते अमश पर पड़ी। उसने अपना ज़रा सा रुख बदला। वो उस पर नज़र रखने वाला था। नहीं चाहता था कि वो उसे देखे। उसने जूस का घूंट भरते रुख दूसरी तरफ मोड़ा और निगाह सामने खड़ी उस औरत पर डाली जो स्याह रंग की मैक्सी में मलबूस थी। इसकी आंखों में इस पल आग के शोले भड़कते दिखाई दिए। मेरी ज़िंदगी की पुरानी और अव्वलीन ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश एक औरत का कत्ल था। आह! वो औरत आज मेरे सामने खड़ी है लेकिन मैं उसे कत्ल नहीं कर सकता। वो नफ़रत अंगेज़ लहजे में बड़बड़ाया। इसी पल इसकी निगाहों की तपिश महसूस करती वो औरत उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। वो औरत एक पल को उसी अपनी जगह लड़खड़ाई। वो साहिबा सूफिया थी। अरब अमारात की मशहूर तरीन और बाअसर खातून। वो बाअसर ज़रूर थी लेकिन बाअदब और इज़्ज़तदार हरगिज़ न थी। उस औरत ने करीब खड़े लोगों से जान छुड़ाई और तेज़-तेज़ कदमों से उसकी जानिब लपकी। मुझे यकीन था तुम मुझे पहचान लोगी। मुझे यकीन था। साहिबा सूफिया उर्फ सूफी। हाशिर तंज़िया हँस दिया। उसने जगह बदलने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो वहीं खड़ा रहा। सर्द निगाहों से उसकी जानिब देखता रहा। वो उसके करीब चंद कदम के फासले पर आ रुकी थी। चंद गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करती वो मज़ीद करीब आई थी। वो लगभग 45 साल की लगती थी, लेकिन हसीन और जवान दिखाई देती थी।
सुनहरे बाल शानों तक आ रहे थे। आंखें बड़ी-बड़ी और सुनहरे रंग की थीं, जिनमें उस पर बेयकीनी सी बेयकीनी थी। मरहबा, उसने बमुश्किल लहजा मोतदिल रखा। हेलो, हाशिर ने अजनबियत से कहा। मुझे यकीन है तुमने मुझे पहचान लिया होगा। तुम बाबर खान के बेटे हो? क्या किसी अजनबी से मिलते वक्त अव्वलीन कलमात ये होते हैं? वो आहिस्तगी से हंसा। खैर, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो माजरत ख्वाहाना अंदाज में बोला। उसकी आंखें सुर्ख थीं लेकिन लहजा बिल्कुल आम सा था। उस औरत ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा जैसे उसकी बात पर यकीन न आया हो। तुम काफी देर से मेरी तरफ देख रहे थे। हसीन औरतों पर निगाह पड़ ही जाती है। वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराया। इस औरत का चेहरा एकदम फीका पड़ा था। क्या तुम बाबर खान को नहीं जानते? उसका लहजा नागवार हुआ था। नहीं, मैं नहीं जानता। काफी सुना था आपके बारे में। लेकिन आपने काफी मायूस किया मुझे। ऐसे हर नए मिलने वाले शख्स से ऐसे ही अजीब सवालात करती हैं आप। मैं फैशन बिजनेस के हवाले से किसी अच्छी गुफ्तगू की तवक्को कर रहा था। खैर, माजरत। वो मगरूर अंदाज में कहता एक तरफ से होकर आगे बढ़ गया। वो औरत बेयकीन और लाजवाब सी खड़ी रह गई। अगले ही पल उसका चेहरा एहसास अहानत से सुर्ख पड़ा था। तुम दोनों मूड में नहीं लग रहे। रमेश ने शेर की जानिब देखते हेजल से सवाल किया। हेजल ने फकत कंधे उचकाकर जवाब दिया और फिर शेर की जानिब देखा जो पॉकेट वॉच निकाले वक्त देख रहा था। क्या तुम ये कहने अबू धाबी से यहाँ आए हो? शेर ने सर्द मोहरी से जवाब सवाल किया। हेजल ने बेख्तियार हंसी दी थी। नहीं, यहाँ तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड। गर्ल तो है नहीं वो। शेर ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर उसे तपाया। खैर, बॉय तो अमिश खुद भी नहीं है। हेजल ने शरारती अंदाज अपनाकर अमिश की जानिब देखा। अमिश ने मसनूई खफगी का मुजाहरा करते हुए हिजर को घूरा और यही वो पल था जब शेर की निगाह सतून की आड़ से निकलकर अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ते उस शख्स पर पड़ी थी। उसके आसपास मौजूद हर एक जरा अपनी जगह साकत हुआ था, यहाँ तक कि उसकी धड़कनें भी धड़कना भूल गई थी। उसे समझ न आया कि किसी ने आसमान से उठाकर उसे अर्श पर फेंका था या अर्श से उठाकर फर्श पर। कुछ लम्हों की बात ही वो अंदर तक उलझल हुआ तो शेर को आसपास की आवाजें आना महसूस हुई। दिल एकदम तेजी से धड़का। वी आर नॉट ट्विंस। वो बमुश्किल बड़बड़ाया। उसके लब सफेद पर्दे खुश्क हुए जिनको उसने फौरन खुश्क किया था। क्या वो हाशिर है? उसके अंदर ये जुमला गूंजा था। चलो ना, कहाँ गुम हो? अब तो अमिश भी साथ है। क्या तुम नहीं मिलना चाहते उससे? हेजल ने हंसते हुए उसका बाजू हिलाया। हाँ, मैं मिलना चाहता था। उमर एक तरफ, लेकिन वो हसीन बहुत है। शेर ने अमिश की जानिब देखते तंज किया। क्या ये साहिबा की बात कर रहे हैं? अमिश ने करख्तगी से पूछा। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। वैसे मैंने तो नहीं सुना कि तुम दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में हो। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अमिश और हेजल एक जबानी से बोले और दोनों ही खूनी निगाहों से उसे घूरने लगे। नहीं, मेरी नीयत खराब है बकौल तुम दोनों के। चलो ना, तारुफ नहीं करवाओगे मेरा? वो खुद भी मुझे घूर रही थी। काफी बदनीयत किस्म की औरत लग रही है। मतलब मेरे टाइप की। वो लापरवाही और बेनियाजी से कहता आगे बढ़ा था। हेजल और अमिश तेजी से उसके पीछे लपके थे। देखो शेर, अगर तुमने कोई फजूल बकवास की ना इसके सामने तो क्या तुम मुझे धमका रही हो? शेर ने उस पर निगाह डालते हुए सवाल किया। हेजल एकदम चुप हो गई। वो ठीक कह रही है। क्या तुम भी मुझे धमका रहे हो? क्या तुम दोनों मरना चाहते हो? वो खतरनाक हद तक सफाकियत से बोला। अमिश ने जवाबन गुस्सीदी निगाह इस पर डाली। हकीकतन वो मरना नहीं चाहता था। काश कि मैं तुम पर लानत भेज सकती। हेजल ने लब भेजते कहा। कोशिश करके देखो। तुम्हें जहन्नुम ना भेजा तो मेरा नाम भी शेर नहीं। वैसे भी यहूदियों को जन्नत नहीं मिलती। शेर ने जवाबन उसे घूरा। तुम जैसे मुसलमानों को भी नहीं मिलती। अमिश ने उसे लताड़ना चाहा। तुम मुसलमान हो और मुझे इतना तो मालूम है कि एक मुसलमान को जहन्नुम जाने की और जन्नत ना जाने की बिशारत नहीं दी जा सकती। इसका फैसला अल्लाह करता है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे दिली सुकून की खातिर कह रहा हूँ। एक जन्नत पहले ही मेरे पास मौजूद है। शेर ने कहते ही कदम तेज कर दिए। इसकी आंखों में चमकती शरारत आगे बढ़ते ही मांद पड़ गई। निगाहों ने उसे तलाशना शुरू किया, जबकि हेजर और अमर हक्का बक्का चेहरा लिए एक दूसरे को घूर रहे थे। शेर उसी जानब आया था जहां उसने हाशिर को जाते देखा। वो इर्द गिर्द देखता आगे बढ़ रहा था। वो नहीं जानता था कि वो इस तरफ क्यों जा रहा था या इसका पीछा क्यों कर रहा था, लेकिन वो इसे देखना चाहता था। उसके दिल में इस वक्त सिर्फ यही एक ख्वाहिश थी कि वो इस चेहरे को दोबारा देखना चाहता था। उसके दिल में इतनी शदीद ख्वाहिश कभी जन्नत के लिए भी नहीं उभरी थी। तो आज साबित हुआ कि जन्नत उसकी पहली तरजीह नहीं थी।
اس کے باوجود کہ وہ جانتا تھا جنت کے لیے پہلی ترجیح بھی وہی تھا اور آخری ترجیح بھی وہی تھا، لیکن اس کے باوجود جنت کا پہلی ترجیح نہ ہونا اس کے لیے افسوسناک نہیں تھا، کیونکہ یہی اس کا مزاج تھا۔ اگر کسی عام انسان کی بات کی جاتی تو ایسے حالات میں انہیں نفسیاتی مریض بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن کیا اسے ایک نفسیاتی مریض کہنا ٹھیک تھا؟ اس کی رپورٹ کے مطابق وہ دماغی اور جسمانی طور پر عام انسان سے کئی گنا زیادہ صحت مند تھا، اور شاید یہی اس کا ہمیشہ سے ایک واحد مسئلہ رہا تھا۔ وہ راہداری طویل نہیں تھی، لیکن کافی چوڑی تھی۔ آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ مزید آگے جانے کی سوچ ہی رہا تھا جب اسے ریسٹ روم سے وہ نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ ٹشو پیپر سے منہ صاف کرتے اس نے قریبی ڈسٹ بن میں ٹشو اچھالا اور سامنے کی جانب دیکھا۔ تمہیں الجھن نہیں ہوتی وہ ہر وقت چہرہ چھپائے رکھنے سے، یا کچھ زیادہ ہی پرسراریت سے متاثر ہو؟ حاشر نے کہتے دونوں بازو جیب میں اڑس لیے۔ شیر نے جواب نہیں دیا، فقط ایک گہری اندر تک اترتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ اسے 1 یا 2 سینٹی میٹر قد میں چھوٹا تھا، لیکن جسامت شیر سے زیادہ تھی۔ اس کا رنگ شیر کی نسبت زیادہ چمکتا ہوا تھا۔ اس کے بال شیر کی نسبت چھوٹے تھے، پیچھے کی طرف بنے بال اور گردن کے قریب 2 نشان یقیناً وہ گولیوں کے تھے۔ ہر ایرا گیرا میرا چہرہ دیکھ سکے، اتنا عام نہیں ہوں میں، وہ ایک دم چڑ کر بولا تھا۔ کیا خاصیت ہے تمہیں؟ کیا تم نے خود کو اس دنیا میں خود اتارا ہے؟ وہ اسے چند قدم دور کھڑا عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا پرسکون اور بے نیاز نرم لہجہ شیر کے لیے بے چینی کا باعث تھا۔ کیا دشمن آپس میں ایسے بات کرتے ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا، دل ہی دل میں۔ تم نے جنگ کا اعلان کیا تھا، اب ایسے بات کر رہے ہو جیسے دوستی کی تمنا ہو۔ شیر نے اس کے نرم انداز پر چوٹ کی۔ حاشر ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں طنز نہیں تھا، لیکن طنز ہوتا تو شیر کو اتنا برا نہ لگتا، لیکن اس پر اس کا دل بری طرح تڑپا تھا۔ وہ وہی جانتا تھا۔ تم دونوں میں ایک فرق ہے، بابر کی آواز گونجی تھی اس کے کانوں میں۔ ایسا ہے کہ میرا بڑا بیٹا پیارا نہیں۔ شیر نے یکدم سر جھٹکا اور اس کی جانب دیکھا۔ گہری سے اندر تک اترتی نگاہیں شیر پر ٹکی تھی۔ شیر نے گہری سانس اندر کھینچی۔ تمہیں معلوم ہے تم ہنستے ہوئے شیطان لگتے ہو، شیر نے طنز کیا۔ وہ پھر ہنس دیا۔ اس بار بھی ہنسی طنزیہ نہیں تھی۔ ہاں، مردوں کو میری ہنسی پسند نہیں، انہیں میری شیطانی ہنسی سے ڈر لگتا ہے۔ کیا تمہیں بھی؟ کیا مجھے ڈرنا چاہیے؟ شیر نے بے ساختہ سوال کیا۔ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو یا کوئی مشورہ مانگ رہے ہو؟ اگر مشورہ مانگ رہے ہو تو میری ایک نصیحت ہے۔ ہاں، ڈرنا چاہیے، تمہیں مجھ سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ تمہاری یہ ٹولیاں بس کچھ وقت کی مہمان ہیں۔ اب کی بار شیر ہنسا تھا۔ اس کا کہکہا جاندار تھا۔ وہ یوں ہی خاموش ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کا ماسک کھینچنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا ایسے کرنے کا موقع نہیں ہے ابھی، لیکن وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ تم یہاں میرے پیچھے آئے ہو، تم جانتے ہو میں GFSR کا ڈائریکٹر ہوں۔ تم جانتے تھے کہ آج کے دن یہاں کیا ہونے والا ہے، کون کون آنے والا ہے، یہاں داخل کیسے ہونا ہے۔ یقیناً تم جو شناخت استعمال کر کے یہاں داخل ہوئے ہو وہ بھی نکلی ہے۔ اتنا کچھ جانتے ہو، اچھے خاصے ذہین ہو، لیکن اس کے باوجود تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے۔ میں نے کب کہا تم میرے دشمن ہو؟ اور کس کتاب میں لکھا ہے جنگ صرف دشمنوں سے کی جاتی ہے؟ وہ اطمینان سے بولا۔ یقیناً تم کہو گے جنگ خود سے بھی لڑی جاتی ہے، یا پھر معذرت ڈائریکٹر صاحب، یہاں میں سکرات بن کر نہیں آیا۔ پھر کیا بن کر آئے ہو؟ کون ہو تم؟ شیر نے مسکراتی نگاہوں سے سوال کیا۔ ڈاک آئے، وہ لہجے کو پرسرار بنا کر کہتا آگے بڑھنے لگا۔ شیر نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ مزید میرا پیچھا کرنے کی بجائے جا کر تقریب جاری رکھو، اس نے مخصوص انداز میں کہا۔ اتنا حسین چہرہ لے کر گھوم رہے ہو، اس امید کے ساتھ کہ وہ پیچھا نہیں کرے گا؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ حاشر یکدم رکا اور پلٹ کر گہری نگاہ اس پر ڈال کر ہنس دیا۔ کیسا ہوگا اگر سب جان جائے کہ GFSR کا ڈائریکٹر ایک مرد کے پیچھے باتھ روم جا کر اس پر ڈورے ڈال رہا تھا۔ شیر کی یکدم ہنسی چھوٹی۔ چیلنج کر رہا ہوں، ایسا کر کے تو دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کیا چیز ہے ڈاک آئی۔ مستی کی مستی ہو جائے اور ادراک کا ادراک۔ مستی؟ کیا ہم کنر گارڈن میں ہیں؟ حاشر نے سوال کیا۔ مجھے لگا تم ادراک کا پوچھے گا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یا تم مجھے باقی لوگوں کی طرح ایک آسان کھیل سمجھ رہے ہو؟ میں تمہیں آسان سمجھ رہا تھا، پر تم نہیں ہو، تم دلچسپ ہو۔ اتنی دلچسپی نہ لینا، مشکلیں کبھی بھی بڑھ سکتی ہیں، حاشر نے خبردار کیا۔ کس کی؟ میری یا تمہاری؟ کیا اس سوال کی ضرورت تھی؟ ہاں تھی۔
क्या तुम मुझे आसान खेल समझ रहे हो? शेर की निगाहों में सुलगता सा एहसास जागा। तुम कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हें एक आसान खेल समझूं, लेकिन तुम कितने शातिर हो मैं जानता हूँ। यकीनन हम दोनों जानते हैं हमारा मुकाबला कैसा होगा। हाशिर ने संजीदगी से कहा। तुम्हारा ये लहजा ज्यादा हॉट है, लेकिन नहीं, कूल कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मिस्टर डार्क आई, आप सामने आ ही रहे हैं, तो ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरी शातिरी का मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं। और मैं हर किसी नहीं। हाशिर का जवाब बेसाख्ता था। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं लेने पर आता हूँ तो मुकाबिल के पास कुछ नहीं बचता। और अगर मुकाबिल के पास पहले से ही कुछ ना हो, फिर क्या लेते हो? हम्म? क्या छीन सकते हो तुम? शेर के पास देने को कोई जवाब नहीं था। हाशिर का वही पुरसकून बेनियाज सा अंदाज। लेकिन तुम्हारे पास खोने को बहुत कुछ है। हाशिर ने जैसे उसकी मालूमात में इजाफा किया। शेर ने तंजिया हनकारा भरा। ज्यादा से ज्यादा क्या छीन लोगे मुझसे तुम? शेर ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। कोशिश करूंगा इसका जवाब तुम्हें जल्द से जल्द दे सकूं। वो कहकर आगे नहीं बढ़ा था, बल्कि मुखालिफ सिमत की जानिब चल दिया। शेर ने जो ही गर्दन घुमाकर इसको दूटने की कोशिश की, हाशिर ने बिजली की सी रफ्तार से इस पर जस्त लगाकर इसका मास्क उतारने की कोशिश की, लेकिन शेर ने उसकी मट्ठी दबोच ली। हाशिर ने पूरी कुवत लगाई, लेकिन वो अपना हाथ पीछे न कर खींच सका और जोरदार लात शेर के पीठ पर रसीद की। शेर कई दूर जाकर गिरा, लेकिन अगले ही पर जस्त लगाकर उठ खड़ा हुआ। क्या तुम लड़ना चाहते हो? शेर ने गुस्सीले लहजे में कहा और एकदम ही वो चुप सा होकर पीछे की जानिब हटा। हाशिर ने जवाब नहीं दिया। शेर तक निगाह इस पर डालता पलट गया। हाशिर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में उलझन उतरी थी। एक पल के लिए वो उलझा था। शायद उसका यूं चले जाना तवक्को के बरक्स था।